اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وإن قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں بھی علم ترا علم تعلم کے معنی میں ہے، کیا آپ جانتے نہیں؟ یعنی کیا یہ بات آپ کے علم میں نہیں؟ مطلب کہ یہ آپ کو علم میں ہے۔ علم ترا الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی؟ جنہوں نے نفاق کو اختیار کیا۔ نفاق کی سادہ سی تشریح یہ ہے کہ انہوں نے کہا کچھ اور کیا کچھ، ان کے دل میں کچھ تھا اور ان کی زبان پر کچھ تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اوس اور خزرج کے قبیلے سے، ان قبائل سے یہ لوگ تعلق رکھتے تھے۔ تو مدینہ میں جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی بھی ان دنوں ان دونوں قبیلے اس بات کے یہ قریب پہنچ گئے تھے کہ متفقہ طور پر یہ اسے اپنا سردار بنا لیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد اس کی امیدوں پر اوس پھر گئی، اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ سب لوگوں کا رخ اور رجحان اور میلان پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ پھر اس شخص نے اس دن سے ہی دل میں کفر کو چھپا کے رکھ کر زبان سے خیر بھلائی اور اسلام کا اظہار کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کا اور نبی ذیشان کو نقصان پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو یہ اور اس کے ساتھی ہمیشہ شاعر اسلامیہ کی تحقیر اور تذلیل کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے بارے میں بری رائے رکھتے تھے، مس رپورٹنگ کرتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے، بات کو کچھ سے کچھ بنا کے پیش کرتے تھے۔ مقصد اسلام اور اسلامیان کی منزل کو، ان کے تشخص کو کھوٹا کرنا ہوتا تھا۔ اسلام اور اسلامیان کا انہوں نے کیا نقصان کرنا تھا؟ اصل میں تو یہ خود ہی بے وقوفی میں پڑے ہوئے تھے اور خود ہی خسارہ پانے والے تھے۔ تو اس طبقے کو یہاں اس سورۃ الحشر میں، اس کانٹیکس میں، اس تناظر میں اللہ پاک زیر بحث لائے ہیں کہ پیچھے آپ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ اسی طرح خیبر میں بنو قریظہ یہودیوں کا ایک اور قبیلہ آباد تھا۔ تو جب بنو نذیر کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ اب سلامتی کی اور نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، اپنے ہی قلعہ کو، وہاں کی تعمیرات کو، وہاں کے اثاثوں کو خود ہی توڑنا اور بکھیرنا اور ضائع کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ پچھلے اسباق میں پڑھ آئے۔ بنو نذیر کے اس حشر کے بعد خیبر میں آباد بنو قریظہ کو ان منافقین نے طرح طرح کے پیغام بھیجے
ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم ڈٹے رہو، تم نے اپنے قلعے نہیں چھوڑنے، اپنے قلعے خالی نہیں کرنے، کسی قسم کا دباؤ، کسی قسم کا پریشر تم نے نہیں لینا، ایسے ہی کوئی تمہیں باہر نکالے گا۔ اگر یہ نوبت آئی کہ تمہیں تمہارے قلعوں سے باہر نکالا گیا تو پھر تمہارے بارے میں اگر کسی نے ہمیں روکا تو ہم اس کی بات تو نہیں مانیں گے۔ اور ہم تمہاری مدد کریں گے، ہر طرح سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں یہ قلعے خالی نہیں کرنے چاہیے۔ خصوصاً بنو قریظہ کو منافقین نے، جن کا تعلق اوس اور خزرج کے قبیلوں سے تھا، یہ پیغام دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی واقعے کو سامنے رکھ کے فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی، جو کھوٹے ٹھہرے، جن کے دل میں کچھ ہے اور ان کی زبانوں پر کچھ ہے۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کے کافر ان منافقوں کے بھائی، ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے دین کی بنیاد پہ، اور کافر کفر کی بنیاد پہ کافر کا بھائی ہے۔ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے یہ منافق بھی کفر پہ تھے، اور اہل کتاب میں سے بنو نذیر ہوں، چاہے بنو قریظہ ہوں، خیبر کے دیگر یہودی ہوں، وہ بھی کفر پہ تھے۔ تو ان منافقوں نے اپنے بھائی یہودیوں، بنو قریظہ خیبر کے باسیوں، بنو قریظہ کے قبیلے کے باشندوں سے یہ کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اب بنو نذیر کا حشر تو سامنے ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، اور پھر اس محاصرے کتاب نہ لاتے ہوئے بالآخر انہوں نے جلاوطنی قبول کی، اور وہ قلعہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھ دے دیا۔ اب جو خیبر کے یہودی تھے اور بنو قریظہ کا قبیلہ تھا، انہیں منافق یہ کہہ رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان منافقوں کو ان یہودیوں کا بھائی کہا کفر کی بنیاد پہ۔ فرمایا کافر مرد اور کافر عورتیں آپس میں دوست ہیں، ایسے ہی مومن مرد اور مومنات عورتیں آپس میں اولیاء ہیں۔ منافقوں کے بارے میں بھی کہا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم فنسوا اللہ فنسیہم، کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض کا دوست ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا کہتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ ان کی یہ دوستی نفاق کی بنیاد پہ ہے۔ اب پھر اسی طرح بت پرست مشرکوں کی دوستی اہل کتاب کے ساتھ کفر کی بنیاد پہ، منافقوں کی دوستی اہل کتاب کے ساتھ کفر کی بنیاد پہ۔ تو کفر کا ایک کامن ویلیو، ایک قدر مشترکہ ان میں کامن ہے، اس نقطے پہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب منافقوں نے اہل کتاب کے کافروں کو، جو کہ ان کے بھائی ہیں، انہیں یہ کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ بنو نذیر کے حشر کے بعد جب بنو قریظہ کی باری آئی نا، تو کہنے لگا ڈٹ جاؤ، قلعہ نہیں چھوڑنا، مضبوطی سے تم ڈٹے رہو، ایسے ہی کوئی تمہیں نکالے گا، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ اوس اور خزرج کا قبیلہ تو اہل کتاب نہیں تھے، یہ تو مدینہ کے مقامی یہاں کے باشندے اور مشرک بت پرست لوگ تھے، بیشتر ان کے انہی میں تھے، منافق تھے بعد میں۔
تاہم اوس اور خزرج کے کتنے ہی لوگ ایسے جو مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ عین ممکن ہے کہ اوس اور خزرج کے مسلم لوگ وہ اوس اور خزرج کے منافقوں پر کہیں اپنا اثر رسوخ نہ استعمال کریں۔ شاید یہودیوں کو منافق یہ یقین دہانی کروا رہے تھے کہ کیونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ مسلمان بھی اوس اور خزرج میں ہیں، منافق بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا انہی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، اب ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، لہٰذا یہودی اپنے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ کوئی مسلم ہمارا رشتہ دار اپروچ کر کے ہمیں تمہاری دوستی یا محبت سے ہٹا لے گا۔ نہیں نہیں، چاہے جتنا مرضی ہمارے قبیلے کا مسلم شخص ہم منافقوں کو آ کے کہے کہ بنو قریظہ کا ساتھ نہیں دینا تو ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ یعنی یہودی یہ سوچ سکتے تھے منافقین کے بارے میں کہ یہ تو اوس اور خزرج کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان قبیلوں کے کتنے ہی لوگ مسلم ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مسلم ان منافقوں پہ اثر انداز ہوں اور پھر یہودیوں سے منافقوں کے مفادات الگ ہو جائیں اور منافق بنو قریظہ کے یہود کا ساتھ نہ نبھائیں۔ لہذا اس تأثر کو جو کہ ان کے ذہنوں میں تھا اسے دور کرنے کے لیے منافقین نے یہود سے کہا، یقین دہانی کرواتے ہوئے کہ تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہیں نکالا گیا تمہارے ساتھ ہم نکلیں گے۔ تمہارے بارے میں اگر کسی نے ہمیں کہا کہ تم ان کی حمایت نہ کرو، ان کی مدد نہ کرو، ہم کبھی بھی تمہارے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر نوبت لڑائی کی آئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ تین باتیں منافقین نے بنو قریظہ خیبر میں بسنے والے یہودیوں سے کی۔ اللہ رب العزت نے قلی کھول دی، اللہ رب العزت نے منافقین کا یہ چٹا کٹا کھول دیا، اللہ نے وضاحت کر دی، فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں۔ کہ یہود کو نکالا گیا تو یہ بھی اپنے گھر بار چھوڑیں گے، اور یہود کے بارے میں منافقین کسی کی رائے کسی کی بات اپنے اوپر مؤثر نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی جھوٹ، اپنے مفاد کو وہ سامنے رکھیں گے۔ اور تیسری بات، یہ اتنے مرد کہاں سے آ گئے کہ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو منافق یہود کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ لڑائی ہی اگر لڑنی ہوتی، لڑائی اگر ان کے لیے کوئی بوجھل یا ثقیل چیز نہ ہوتی تو پھر مخلص مومن ہو کے جنگ کر لیتے یہ۔ اس لیے تو یہاں منافقت اختیار کی اور اب ان کی دوستی میں بھی لڑائی لڑنی پڑے، تو اس میں ہی منافق سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ہرگز یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں باتوں کے جواب میں ایک بڑی بھاری بات کہہ کر ان منافقین کی یہ ریشہ دوانیاں اور ان کی یہ ساری سازشیں، ان کے وعد وعید، ان کی طفل تسلیاں جو یہود کو یہ دے رہے تھے، یہ کہہ کے اللہ رب العزت نے اس ساری بات کی حقیقت کھول دی کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹے۔ اب بات ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو پھر وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات کا الگ الگ جواب دیا۔ فرمایا لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر انہیں نکالا گیا، یعنی بنو قریظہ کو، خیبر کے یہودیوں کو اگر نکالا گیا، لا یخرجون معہم، اوس اور خزرج کے یہ منافق کبھی بھی اپنے گھر بار چھوڑ کے ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، فرمایا اگر نوبت خروج کی آئی، نوبت اگر ان کے نکلنے کی آئی، نوبت انہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کرنے کی آئی، تو ہرگز یہ منافق ان یہودیوں کے ساتھ اپنے گھر بار، اپنے مال منال، اپنے کھیت کھلیان چھوڑ کے نہیں نکلیں گے۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ،
اور دوسری بات وہ جو مدد کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری نصرت کریں گے، فرمایا اگر ان سے لڑائی لڑی گئی تو یہ منافق ان یہودیوں کی لڑائی میں مدد بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بزعم خود، بزعم خویچ، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں انہی کی زبانی کہ ہم مدد کریں گے، اگر انہوں نے مدد کی تو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیسی مدد کرنی ہے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دوستی مفادات کی بنیاد پہ ہے، یہود کی منافقین کے ساتھ اور منافقین کی یہود کے ساتھ۔ ضرورت پڑنے پر یہ دونوں ایک دوسرے کے کام آنے والے نہیں ہیں، نہ تو مشکل وقت میں یہود منافقین کے کام آنے والے، نہ ہی منافقین اپنی ان باتوں میں سچے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ ہوا کہ تم نکالے گئے اور تم سے لڑائی لڑی گئی تو ہم نکالے جانے کا وقت تمہارے ساتھ نکلیں گے، لڑائی کے وقت میں ہم تمہاری اعانت، نصرت اور تائید اور مدد کریں گے۔ نہیں، نہ یہ اپنی باتوں میں سچے اور نہ وہ دوستی میں ان کے ساتھ مخلص۔ لہذا یہ مفادات کی بنیاد پہ ان کی دوستی ہے، اس میں کسی قسم کا صدق اور کسی قسم کی سچائی اور کسی قسم کا ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا نہیں ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یقیناً تم خوف کی مناسبت سے ان کی چھاتیوں میں اللہ سے بھی بڑھ کے سخت ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بے سمجھ ہیں۔ یہود کی بے سمجھی یہ ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہاں زیادہ بات منافقین کے بارے میں ہو رہی ہے کہ اگر سمجھ ہوتی تو مخلص ہو کے اللہ کو نہ مانتے، کھڑے ہو کے اس کے رسول کو نہ مانتے، سچے طریقے سے قیامت کو نہ مانتے۔ لہذا دانستگی، فہم، شعور، سمجھداری، اللہ اس کے رسول کو اخلاص کے ساتھ ماننا ہے، اور سفاہت اور بے وقوفی اور جہالت اللہ اور اس کے رسول اور قیامت میں شک کرنا ہے۔ فرمایا یہ منافق، یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھاتیوں میں اور یہود کی چھاتیوں میں تمہارا رعب اپنی ذات سے بھی بڑھ کے رکھا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن باتوں میں باقی امتوں اور باقی پیغمبروں پر امتیاز اور برتری دی گئی، ان میں سے ایک فضیلت برتری کی یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میں 1 مہینہ کی مسافت پہ ہوتا ہوں مگر میرا دشمن میرا نام سن کے تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم ان کھوٹے منافقوں اور بنو قریظہ کی یہودیوں کی چھاتیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو رعب کے اعتبار سے۔ رعب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی شکل ہے۔ اللہ رعب کے ذریعے سے اپنے پیغمبروں کی مدد اپنے دشمنوں کے خلاف کرتا ہے۔ بدر کی جنگ میں کہا تم ان کی گردنوں پہ مارو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کی چھاتیوں میں رعب ڈال دوں گا۔ بنی نذیر کے بارے میں سورہ حشر کے شروع میں آپ پڑھائیں وقذف فی قلوبہم الرعب، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو کافروں پر سچے عقیدے اور صحیح مذہب کی وجہ سے ایک تنتنا، ایک غلبہ، ایک ڈراوا، ایک رعب، ایک خوف، ایک دہشت عطا کی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ کی باقی ساری قومیں وہ دبی رہتی ہیں، ڈری رہتی ہیں، خوف میں رہتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو اور اس امت کے نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ خاص امتیاز دیا گیا ہے، اور شاید اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارا دین ہی سب سے سچا دین ہے
اور یہ امت سب سے سپریم امت ہے، لہذا جب تشخص یہ ہے، حیثیت یہ ہے، روب تو بنتا ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی چھاتیوں میں زیادہ سخت ہو رعب کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بے سمجھ ہیں، جو بے وقوف ہیں۔ لا يقاتلونکم جمیعا، خفیہ پیغام تو منافق بھیج رہے ہیں یہودیوں کی طرف، ڈٹے رہنا، بنو قریظہ کے لوگوں اپنے قلعے مت چھوڑنا، بنی نذیر کی طرح نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے حمایتی، ہم تمہارے مددگار، نہیں تمہیں کوئی نکالے گا، کون تمہیں نکالے گا، کیسے نکالے گا، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ ایک طرف یہ ماحول ہے جھوٹ کی بنیاد پر، کھوٹ کی بنیاد پر، کہہ مکرنے کی بنیاد پر، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری بات کے کھوکھلے پن کو واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کے تم سے نہیں لڑیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے ماننے والوں مومنوں کو، اس وقت اپنے نبی کے ساتھیوں صحابہ کو ان کے متعلق بتا رہے ہیں جو آپس کے گٹھ جوڑ کو مضبوط کرنے کے لیے پیغام رسانی کر رہے تھے کہ ڈٹے رہو، قلعے مت چھوڑنا۔ اللہ نے کہا لا یقاتلونکم جمیعا، یہ تو تم سے نہیں لڑ سکتے، نہ یہود تم سے لڑ سکتے ہیں، نہ منافق، اور ان دونوں کا گٹھ جوڑ بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، قلعہ نما بستیوں میں بند ہو کر یا دیواروں کی اوٹ لے لے کر، مردوں کی طرح کھلے میدان میں آ کر کبھی بھی منافق اور کبھی بھی یہودی مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ تاریخ اٹھا لیجئے اسی دن سے لے کے آج تک، کبھی کھلے میدان میں انہوں نے اس طرح جس طرح مسلمان جنگ لڑتے ہیں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی جنگیں سامنے رکھ لیں، خلفائے راشدین کی جنگیں سامنے رکھ لیں، سورج کو اپنی پشت پہ رکھ کے، دشمن کو اپنے مقابل پہ رکھ کے کھلے میدان کے اندر لڑنا پسند کرتے تھے، دلیروں کی طرح، جوان مردوں کی طرح، کہ سوچ کے آتے تھے کہ فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ ہونا چاہیے، لیحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ اور جبکہ یہ دوسرے جو دیواروں کی اوٹ لے لے کر قلعہ نما بستیوں میں چھپ چھپ کر، وہ تو زندگی کے حریص تھے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، فرمایا تم ان یہودیوں کو دنیا کے زندگی کا بڑا لالچی پاؤ گے، بڑا حرص ہے، زندگی انہیں بڑی محبوب ہے، انہیں شہادت محبوب ہے، شہادت کے طلبگار کھلے میدان میں لڑنا پسند کرتے ہیں، اور زندگیوں کی متلاشی قلعہ نما بستیوں میں چھپ چھپ کر، دیواروں کی اوٹ لے لے کر، فرمایا ہاں یوں لڑیں گے تم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہود پر تو ایک اور ذلت بھی مسلط کی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، فرمایا یہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ جودائزم، یہودیت کبھی بھی اپنے پاؤں پہ اس دھرتی میں سروائیو نہیں کر سکے گی، یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے۔ مغضوب علیہم قوم ہے، اللہ رب العزت نے ان کی شکلیں مسخ کر دی تھیں، ان کے بڑوں کے چہرے اللہ رب العزت نے مختلف جانوروں کی شکلوں پر بدل دیے تھے، قیامت تک کے لیے اللہ نے ان پہ پھٹکار رکھی ہے۔ فرمایا جب دنیا میں یہ رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اللہ تعالیٰ یا تو کبھی رحم کر دے گا ان کے اوپر، یا پھر لوگوں کی لاٹھی رسی، کبھی امریکہ، کبھی کوئی ان یہود کی پشت پناہی پہ ہوگا، اپنے پاؤں پہ تھے جو دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل کی ریاست کیسے قائم ہوئی؟ خلیج میں عرب کے خنجر میں، دل میں، چھاتی میں یہود کا یہ خنجر کس طرح مسیحی دنیا نے پیوست کیا ہے، یہ اتنے جوگے کہاں تھے؟ لہذا یہ کبھی بھی مردوں کی طرح کھلے میدان میں لڑ سکتے نہیں، مگر قلعہ نما بستیوں میں اور دیواروں کی اوٹ لے لے کر۔ بأسہم بینہم شدید، فرمایا ان کی باہمی لڑائیاں بڑی سخت ہیں، باہمی لڑائیاں ان کی بڑی سخت ہیں۔ یہود کے اپنے مفادات ہیں، منافقین کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ہمارے اس وقت میں بھی الائی آئے، یہاں پر کتنے اتحادی افغانستان میں آئے، جوتے پڑنے جب شروع ہوئے، پٹائی شروع ہوئی، تو کچھ عرصہ کے بعد بعض ملک کہنے لگے نہیں جی ہم تو نہیں ٹھہر سکتے۔ ادھر اسلاموفوبیا، وہاں انہوں نے اس فکر کو پروموٹ کیا،
اب پتہ تو تھا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے اندر بھگتنا پڑے گا، کبھی برقعے کو، کبھی مسجدوں کے میناروں کو فرانس میں، کبھی اسلام کی کسی اور شعار کو، کہ کسی طرح دبا لیں، کسی طرح پست کر لیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ پاک نے تو اپنے نور کو پھیلا کے رہنا ہے۔ سو یہاں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے قریب میں کہ اتحادی جب ان کے اپنے اپنے مفادات پورے ہوئے یا الگ الگ ہوئے تو چھوڑ چھوڑ کے جانے لگ گئے۔ آخر میں 17 ملک رہ گئے، کچھ 40 سے زائد آئے تھے۔ لہذا وقلوبہم شتیٰ، فرمایا تحسبہم جمیعا، ان کے اتحاد کو، منافقین اور یہود کے گٹھ جوڑ کو آپ جو کہ بظاہر آپ کے سامنے آپ انہیں اکٹھا سمجھتے ہیں، جبکہ وقلوبہم شتیٰ، جیسے قتیل کی جمع قتلہ، تو قلوبہم شتیٰ، ان کے دل کیا ہیں؟ پھٹے پھٹے، ان کے دل مختلف ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کیونکہ یہ منافق ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے، یہود ایسی قوم ہے جن میں عقل نہیں ہے، اور جن میں عقل نہ ہو ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ نقطہ یہاں پر اہل علم نے بیان کیا ہے کہ بے عقل متحد نہیں ہوتے، اتحاد دانش مندی کی علامت ہے، اتفاق انسان کے فہمیدہ ہونے کی علامت ہے، اور فرقوں میں بٹنا اور جدا جدا ہونا لا یعقلون لوگوں کی خوبی ہے، لا یعقلون لوگوں کی بد خصلت ہے۔ لا یعقلون جو لوگ ہیں ان میں انتشار ہوگا، اور جو صاحب فکر و دانش ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب خرد ہیں، وہ متفق اور متحد ہوں گے۔ اتفاق اور اتحاد خرد مندی اور عقل مندی ہے، انتشار، افتراق اور فرقہ واریت یہ بے عقلی ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، فرمایا ان لوگوں کی مثال کی طرح جو ان سے پہلے تھے، قریب ہے۔ ذاقوا وبال امرہم، وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے۔ اب بنو نذیر کا کیا انجام ہوا تھا؟ محاصرہ ہوا، جلا وطن کر دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسے ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مردوں کے متعلق فیصلے ہوئے، اور کس طرح اپنے قلعوں، اپنی بستیوں سے بے دخل کر کے خروج انہیں لگا دیا گیا، پر میں ان کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ تو جب بنو نذیر کا یہ حشر ہو رہا تھا، تب بنو قریظہ کو یہ چتاونیاں دینے والے اور سبق پڑھانے والے کہ ڈٹے رہنا، نہ چھوڑنا کلے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو قریب میں بنو نذیر کی مدد انہوں نے کیوں نہیں کی؟ بنو نذیر سے قلعہ چھن گیا، بنو نذیر کو خروج لگا دیا گیا، بنو نذیر اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے، تو تب قریب میں مثال موجود ہے، تب انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو جو روش ان کی بنو نذیر کے معاملے میں رہی، سیم وہی پوزیشن ان کی بنو قریظہ کے مسئلے کے اندر ہوگی۔ فرمایا ان کی جو دوستی ہے، منافقین کی اور یہود کی آپس کی دوستی، کس طرح کی دوستی ہے؟ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی مثال کی طرح، اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے ارے کفر کر، فلما کفر، جب شیطان کے بہکاوے میں آ کے انسان کفر کر بیٹھتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے بھی میں تجھ سے بری۔ اب اگر منافقوں کے کہنے میں اور منافقوں کی ترغیب پر اور منافقوں کی باتیں سن کے اگر یہودی کو اس طرح کا انیشیٹو لیں یا یہودی منافقین کی باتوں میں آئیں، تو انجام وہی ہے جو شیطان کی باتوں میں آنے والے کا انجام ہے۔ جس طرح شیطان اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایسے منافق اور یہودی ایک دوسرے کو اپنے آپ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو کفر کی بنیاد پہ الائی ہیں، کفر کی بنیاد پہ جب بھی الائنس بنے گا، الائی اپنے اپنے مفاد کو سامنے رکھیں گے اور ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش میں ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اخلاص والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر، رسول کی حرمت پر، قرآن کے وقار پر اور ملت کی تکریم اور عزت پر اللہ کی رضا کے لیے متفق اور متحد ہوتے ہیں، مفادات ان کے سامنے نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے وہ اتحاد مضبوط ہوتا ہے اور اس کو اسلام جماعت کہتا ہے۔
اور اس سے جدائی کو فرقہ کہتا ہے، اور فرقے میں پڑھنے والے کو شیطان کا شکار کہتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں جو ان آیتوں سے اخذ ہو رہی ہیں۔ متحد ہونا، مل کر رہنا، حدیثیں دیکھ لیجیے، علیکم بالجماع و ایاکم بالفرقہ، تم پر جماعت لازم ہے، اپنے آپ کو الگ الگ ہونے سے بچاؤ۔ فإن الشیطان مع الواحد، شیطان تنہا شخص کے ساتھ ہوتا ہے، وہو من اثنین ابعد، دو سے وہ دور ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یقیناً بھیڑیا اس بھیڑ کو شکار کرتا ہے جو ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے۔ تو یہ اتحاد اخلاص ایمان کی بنیاد پہ برکت والا، اللہ انہیں صاحب خرد کہتا ہے، صاحب دانش کہتا ہے، صاحب فقاہت کہتا ہے۔ اور جو یہود اور منافقین کا گٹھ جوڑ ہے، کہا ہے ہی بے سمجھ، ہے ہی بے عقل، ہے ہی بے وقوف، لا یعقلون لا یفقہون، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور پھر مثال دے کے سمجھایا کہ یہ تو مفادات کے پجاری ہیں، مفادات کے متقاضی ہیں، مفادات کے طلبگار ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، اب شیطان کی باتوں میں آ کے جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس سے بری ہوں۔ اب اگر منافقوں کی کوئی بات یہودیوں نے مانی تو وقت آئے گا کہ منافق کہیں گے ہم تم سے بری، اور یہودیوں کے کہنے پر منافقوں نے اگر کوئی بات مانی تو ایک وقت آئے گا کہ یہودی ان کا ساتھ نہیں نبھائیں گے۔ بالکل جیسے شیطان غدر کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے بدر کی جنگ میں اور کئی ایک اور جنگوں کے ضمن کتاب اللہ میں ذکر فرمایا ہے، احد کے معاملے میں بھی بھڑکال آیا تھا شیطان اپنے حواریوں کو، اپنے فالوورز کو، اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو۔ اور بدر میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جب اس نے دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے آتے دیکھا، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑنے والی تھی، ایک کفر کی راہ میں لڑنے والی تھی۔ اب جب اہل حق اور اہل باطل آمنے سامنے ہوئے، اب جب مڈ بھیڑ ہونے والی تھی، اب جب تلواریں نیاموں سے نکل آئیں تو کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا، ایڑیوں پر پلٹ گیا۔ فرمایا ان کی منافقین کی اور یہود کی دوستی کمثل الشیطان، شیطان کی دوستی جیسی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب انسان سے کہتا ہے کفر کر۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا کہ جب معاملے کا فیصلہ قیامت کو ہو جائے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم بعد الحق، قیامت کے دن شیطان فیصلہ ہونے کے بعد کہے گا اللہ کے وعدے سچے تھے، وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وعدہ میں نے بھی تم سے کیا مگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میری تم پہ کوئی بادشاہت نہیں تھی، إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، میں نے بس ایک آپشن، ایک دعوت، ایک پروسیجر بڑا دلکش اٹریکٹیو میں نے بنا کے تمہارے سامنے رکھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے جھٹ سے قبول کر لیا۔ لہذا وہاں بھی وہ برات کا اعلان اور اظہار کر کے کھڑا ہے۔ بدر کی جنگ میں بھی جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو کہنے لگا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھاگ گیا، ایڑی کے پلٹ گیا۔ تو فرمایا جب مشکل وقت یہود پہ آئے گا تو وہی جو شیطان اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے منافق یہودیوں کو وہ کہیں گے، اور جب منافقین پر مشکل وقت آئے گا تو شیطان جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے یہودی منافقوں سے وہی کچھ کہیں گے۔ لہذا ان کی دوستی شیطان کی دوستی جیسی ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا، پس ان دونوں کا انجام، یعنی شیطان اور شیطان کے فالوورز، اور وہاں یہود اور منافقین، ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یہ دونوں آگ میں ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، دونوں آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی جزا بنتی ہے جو غدر کی بنیاد پہ، مفاد کی بنیاد پہ، دھوکے کی بنیاد پہ دوستیاں لگائیں اور اپنے اپنے مفادات سیدھے کریں، چاہے اس قوم پر کچھ گزرے مگر انہیں ان کا مفاد عزیز ہو، یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے، کیونکہ ان کا یہ اتحاد، ان کا یہ اکٹھ، ان کی یہ دوستی اللہ کی دشمنی،
اللہ کے رسول کی دشمنی اور دین دشمنی کی بنیاد پہ تھی، لہذا آپس میں بھی یہ کھوٹے رہے، اپنے اپنے مفادات پر پہرا دیتے رہے، دلوں کے اندر نفرتیں تھیں، اوپر سے الائی تھے، اور دنیا میں ان کی یہ کیفیت رہی۔ آخرت میں فرمایا سمجھنے کو یوں سمجھ لو کہ جیسے شیطان کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کی دوستی کیا گل کھلاتی ہے، کیا رنگ لاتی ہے، ان کی دوستی کا بھی دنیا میں یہی نتیجہ ہے، اور عقبہ میں ان ظالموں کو دنیا میں جیسے انہیں ایک دوسرے سے مایوسی کی شکل میں سزا ملی، قیامت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منافقین کے اس طرز عمل اور یہود سے ان کا جو گٹھ جوڑ تھا، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق بخشے کہ مسلمان ایمان کی بنیاد پہ اتحاد تشکیل دیتا ہے، اور ان کا اتفاق ایمان اور اخلاص کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جماعت سے برکت ملتی ہے، اور جماعت سے ہٹ کے جدائیگی نحوست کا باعث ہے، اور بھیڑیوں اور درندوں کا شکار ہونے کا موجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تشدد سے، تفرق سے، اختلاف سے اور پھوٹ اور انتشار سے بچائے، اور اتحاد اور اتفاق ایمان اور اخلاص کی بنیاد پہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔